وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا کتاب منیر. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. عزیزان گرامی، بہت ہی مختصر ٹائم میں میں آپ کو تھوڑی سی زحمت دینا چاہتا ہوں، اسی لیے کہ پھر مجھے 5 بجے چکوال میں پڑھنا ہے. کل انشاءاللہ آپ کا زیادہ ٹائم لوں گا. سورت لقمان کی آیت کو میں نے اپنا عنوان قرار دیا ہے. اللہ کچھ خاص بندوں سے مخاطب ہے، کچھ خاص افراد ہیں جن سے اللہ مخاطب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ترجمہ سمجھا سکا تو کل میری گفتگو جو ہوگی وہ اہم مرحلے میں داخل ہو جائے گی. ارشاد خداوندی ہے، الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا تم نے غور نہیں کیا؟ یعنی کچھ خاص ہستیاں ہیں اللہ کے سامنے جن سے اللہ مخاطب ہے کہ کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین کی وسعتوں میں اور آسمان کی رفعتوں میں نے ہر شے کو تمہارا تابع بنا کر ان کو مسخر کر دیا. کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین کی وسعتوں میں اور آسمان کی رفعتوں میں جو جو شے ہے، جو جو شے ہے اس کو میں نے تمہارا تابع بنا کر اور ان کو تمہارا میں نے مسخر کر دیا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور میں نے تم پر نعمتوں کو تمام کر دیا. میں نے تم پر نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، میں نے تم پر نعمتوں کو تمام کر دیا ہے. ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، چاہے وہ نعمتیں ظاہر ہوں چاہے باطنی ہوں. جتنی نعمتیں ہیں ان کو میں نے تمہاری ذات کے لیے محدود کر دیا. یہ میری نعمتیں ہر ایک کے لیے نہیں ہے، میں نے ان کو تمہاری ذات پر محدود کر دیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. لیکن آپ کے سامنے اللہ ان ہستیوں سے مخاطب ہے جن کے لیے اللہ نے ہر چیز کو تابع بنا کر مسخر کر دیا ہے. دو لفظ ہوتے ہیں، ایک جملہ سنیں. حقیقت میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کے اوپر لکھا ہوتا ہے میم تے رے جیم میم. یہ لفظ ہوتا ہے مترجم. مترجم اس میں مفعول ہے جس کا ترجمہ کیا گیا ہو، اور دوسرا ہوتا ہے مترجم. رے کے نیچے زیر ہوتی ہے مترجم، ترجمہ کرنے والا. مترجم کی معنی ہے ترجمہ کرنے والا. مترجم جس کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہو. یہاں اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام چیزیں، چاہے وہ زمین کی ہو چاہے آسمان کی ہو، میں نے تمہارے تابع بنا کر ان کو میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. مسخر، جس چیز کو مسخر کیا گیا ہو، جس چیز کو تابع کیا گیا ہو وہ ہے مسخر. اور جو تسخیر کرتا ہے
اس کو کہتے ہیں مسخر، اس میں فاعل۔ اب اللہ نے فرمایا اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور میں نے تمام کیا ہے نعمتوں کو تم پر، نعمتوں کو میں نے تمام کیا ہے تیری ذات پر، چاہے وہ ظاہر نعمتیں ہوں چاہے وہ باطنی نعمتیں ہوں۔ لیکن ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، لیکن تمہارے سامنے کچھ ایسے انسان ہیں جن کے ذہنوں میں خناس ہے، تمہارے سامنے کچھ ایسے انسان ہیں جن کے ذہنوں میں خناس ہے، جن کے ذہنوں میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، جو آپ سے مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ کن سے جھگڑا کرتے ہیں؟ جن کے لیے اللہ نے کائنات کو مسخر بنایا۔ کن سے جھگڑا کرتے ہیں؟ ان ہستیوں سے جھگڑا کرتے ہیں جن کے لیے اللہ نے کائنات کو مسخر کر دیا ہے، ہر چیز ان کے تابع بنا دیا ہے، ان پر اللہ نے تمام نعمتوں کو تمام کیا ہے، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں چاہے وہ باطنی نعمتیں ہیں، ان کے سامنے اللہ فرمایا لیکن تمہارے سامنے کچھ ایسے انسان ہیں جن کے ذہنوں میں خناس ہے، جن کے ذہنوں میں شیطان ہے، وہ آپ سے مجادلہ کرتے ہیں، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وہ ہیں کون؟ وہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس نہ علم ہے نہ ہدایت ہے نہ کتاب منیر ہے، ہیں بھی جاہل، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ ان کے یہاں ہدایت ہے، نہ ان کے یہاں علم ہے، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں وہ تم سے جھگڑا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، میں نے صرف ترجمہ کیا، اب پورا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے غور نہیں کیا، یعنی اللہ خاص بندوں سے، خاص ہستیوں سے مخاطب ہے کہ تم نے غور نہیں کیا کہ جو زمین کی وسعتوں اور آسمان کی رفعتوں میں ہے اس کو میں نے تابع بنا کر تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور میں نے تم پر نعمتوں کو تمام کیا ہے، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں چاہے وہ باطنی نعمتیں ہوں۔ لیکن کچھ ایسے انسان ہیں جو تمہارے سامنے ہیں جن کے ذہنوں میں وسوسے ہیں، شبہات ہیں، خناس ہیں، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، آپ سے، حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے نہ ہدایت ہے نہ کتاب منیر ہے۔ آئیے میرے دوستو، پتا چلا یہ حقیقت یہ ہے کہ پورا قرآن حکیم جو ہے وہ الفاظوں پر مشتمل ہے، اور ایسے انسان حقیقت میں جو انسان گمراہ ہوا، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے اس دنیا میں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، جو شے ہے وہ میری تسبیح کرتی ہے، لیکن وہ تسبیح تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جو شے ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، اور اللہ نے فرمایا وہ بھی شے ہے جو تمہیں دیکھنے میں آتی ہے اور وہ بھی شے ہے جو تمہیں دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن جس کا نام شے ہے وہ میری تسبیح کرتی ہے، میری بندگی کرتی ہے۔ ہر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے وجود کا مظہر ہے، لیکن جہاں سے، توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں سے حیات شعور کی سرعت ہوتی ہے، جہاں سے زندگی میں شعور پیدا ہوتا ہے، جہاں سے عقل اور ادراک کا آغاز ہوتا ہے، تو وہاں انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز میری مرضی کے تابع ہو،
ہر چیز میری مرضی کے تابع ہو، ہر چیز میری مرضی کے تابع ہو. جہاں سے عقل اور ادراک کا آغاز ہوتا ہے، زندگی سرعت ہوتی ہے، زندگی کی انسانی زندگی کی سرعت ہوتی ہے. تو انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز میری مرضی کے تابع ہو، ہر چیز میری مرضی کے تابع ہو. یہی سبب ہے کہ اللہ کے جتنے ہادی آئے، اللہ کے جتنے رسول آئے، اللہ کے جتنے نمائندے آئے جو مرضی مولا کے مظہر تھے، انہوں نے کبھی بھی انسان کے حرص و ہوا کی تابعداری نہیں کی. انسان چاہ رہا تھا، انسان چاہ رہا تھا، عام انسان میں اور اللہ کے ہادی میں یہی فرق ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز میری مرضی کے تابع ہو، اور اللہ کے نمائندے چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے تابع رہے، ہم انسانوں کے تابع نہیں رہیں گے. یہی سبب ہے کہ سورۃ بقر میں ارشاد ہوا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. جب تمہارے پاس میرے حاجی آئے، جب تمہارے پاس میرے رسول آئے اور میرے رسولوں نے تمہارا کہا نہیں مانا تو تم نے ان کو ناپسند کیا، پھر تم نے تکبر کیا، کچھ حاجیوں کو تم نے قتل کیا اور کچھ حاجیوں کو تم نے جھٹلایا. کیوں جھٹلایا؟ اسی لیے کہ ہادی کبھی انسان کے مرضی کے تابع نہیں ہوتا، انسان کبھی انسان کے مرضی کے تابع نہیں ہوتا. یہی تو مسلمانوں نے غلطی کی. انسان نے پہلی غلطی یہ کی، سب سے پہلی انسان نے جو غلطی کی، سب سے پہلی انسان نے جو غلطی کی، اس نے غلطی یہ کی کہ اللہ کے مصطفیٰ بندوں کو، اللہ کے مجتبی بندوں کو، اللہ کے مرتضی بندوں کو اپنی ذات پر قیاس کیا کہ یہ ہم جیسے ہیں. میں نے جملہ آف کر دیا ہے، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا کل جب میں پڑھوں گا. نعرہ حیدری. سب سے بڑی جو غلطی کی انسان نے، ابتدائی غلطی کی، اور سب سے بڑی غلطی جو انسان نے کی، اس نے غلطی یہ کی کہ اللہ کے مصطفیٰ بندوں کو، اللہ کے مجتبی بندوں کو، اللہ کے مرتضی بندوں کو اپنی ذات پر قیاس کیا کہ یہ ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں. اور ہم جیسا جو ہوتا ہے ایک دوسرے کا لحاظ رکھتا ہے، ایک دوسرے کے مرضی کا خیال کرتا ہے. اللہ کے نمائندے خیال نہیں کرتے، اللہ کے نمائندے کسی کی پرواہ نہیں کرتے. اور یہی سبب ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ اللہ نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا اللہ نے سورۃ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ کبھی صاحب ایمان کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا. اللہ صاحبان ایمان کو کبھی اسی حالت میں نہیں چھوڑے گا جب تک ان کو خبیث اور طیب نہ بتائے کہ خبیث کون ہے اور طیب کون ہے. گھبرا گئے شاید، گھبرائی نہیں، ابھی پوری آیت میں نے نہیں پڑھی، پھر پوری آیت پڑھنا چاہتا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ کبھی صاحبان ایمان کو اسی حال میں نہیں چھوڑے گا جب تک ان کو یہ نہ بتلائے کہ خبیث کون ہے اور طیب کون ہے. اللہ نے فرمایا اسی لیے کہ تمہیں علم غیب نہیں، اسی لیے کہ تمہیں علم غیب نہیں کہ تم جان سکو کہ طیب کون ہے اور خبیث کون ہے. تمہیں حق نہیں ہے. کیوں؟
وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. ہاں میں نے اپنے رسولوں میں جن کو مجتبی بنایا ہے ان کو میں نے علم غیب عطا کیا ہے. اگر تمہیں خبیث اور طیب پوچھنا ہے تو میرے رسول کے پاس جاؤ. تمہیں حق نہیں کہ کسی کو طیب کہو. کتنا بڑا جملہ تھا. تمہیں حق نہیں ہے کہ کسی کو طیب کہو. تمہیں حق نہیں ہے کہ کسی کو طیب کہو. تمہیں حق نہیں ہے کہ کسی کو خبیث کہو. خبیث وہ ہے جس کو رسول خبیث کہے. اور میں نے جملہ کر دیا ہے. خبیث وہ ہے جس کو رسول خبیث کہے. طیب وہ ہے جس کو رسول طیب کہے. تمہیں حق نہیں ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ کسی کو طیب کہو. تو اللہ نے یہ ابھی آئیے قریب آ کر آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. 5-6 آیتیں پڑھ کر آپ کی زحمتوں کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن، پورا قرآن جو آیتوں پر مشتمل ہے، دیکھو وہ کون سی ہستیاں ہیں. آج بھی کہہ رہے ہیں کہ سائنس نے اس زمانے کو تسخیر کر دیا ہے. غلط ہے. یہ عام ہے، لفظ عرف عام میں ہے. یہ عرف عام ہے. یہ عرف عام میں ہم کہہ سکتے ہیں. جیسے الفاظ ہوتا ہے، ارے یہ بچے بیٹھے ہیں، ہم کبھی کہتے ہیں ارے یہ معصوم بچے ہیں، یہ معصوم بچے ہیں. لفظ معصوم آیا نا. معصوم کچھ بڑے انسان یار معصوم قتل ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیچارے معصوم انسان کا اس نے قتل کیا ہے. تو یہ لفظ معصوم جو ہے یہ عصمت کی معنی میں نہیں آیا ہے. گھبرا گئے شاید آپ. گھبرا تو نہیں گئے نا میرے دوستو. اب جو اصل میں یہ عام اصطلاح ہے جس کو ہم نے عرض کیا ہے، تو جب لفظ تسخیر آئے گا، فرض کرو ہم سلام کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں کسی پر، سلام علیکم. اب یہ سلام جو ہے اس کی اور معنی ہے، اس کی اور معنی ہے. اب آئیے میں 6 آیتیں پڑھ کر آپ کو قریب لے کر آنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں سمجھا سکوں کہ میرا کہنے کا مقصد کیا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پر بھی آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کتنے بے وقوف ہیں، کتنے بے وقوف ہیں کہ قاتل بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقتول بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منافق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوستوں ان کو سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا. ابھی میں 5 آیتیں پڑھتا ہوں اور مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر جواب دے دے تو میں مذہب چھوڑ دوں. آپ دیکھیں میں نے کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ سورت ابراہیم میں جناب ابراہیم کے الفاظ ہیں فمن تبعنی فإنہ منی. میری منیت وہ ہے جو میری اتباع کرتا ہے، یعنی جو اتباع کرتا ہے. اب یہاں کلی اتباع ہے، یہ نہیں کہ کبھی اتباع کرے کبھی نہ کرے. یہ نہیں ہے کہ کبھی اتباع کرے کبھی. جس نے میری اتباع کی وہ میری منیت ہے. یہ جناب ابراہیم کے الفاظ ہیں کہ جس نے میری اتباع کی وہ میری منیت ہے، میری منیت ہے. اب دیکھیں کہ جب جناب ابراہیم نے کہا کہ جس نے میری اتباع کی وہ میری منیت ہے، اور رسول نے کہا، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں یہ رسول کی حدیث نہ ہو کہ رسول نے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. حسین میری منیت ہے اور میں حسین کی منیت ہوں. میں حسین کی منیت، حسین میری منیت ہے. اور آئیے قبلہ پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، اور یہ الفاظ ہیں سورت الحج کے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا. اللہ نے ملائکہ میں سے مصطفیٰ بنائے ہیں. ملائکہ میں سے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا.
ملائکہ میں سے مصطفیٰ بنائے ہیں، اور تمام مسلمانوں نے لکھا کہ من کہہ کر اللہ نے بعضیت کے لیے کہا، اور کہا 4 ملائک مصطفیٰ ہے، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، یہ مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ ہے۔ جبرائیل مصطفیٰ بنص قرآن، جبرائیل مصطفیٰ، میکائیل مصطفیٰ، عزرائیل مصطفیٰ، اسرافیل مصطفیٰ۔ اب ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ، معاف کرنا، مصطفیٰ غیر نبی کے لیے بھی آتا ہے۔ جبرائیل نبی نہیں لیکن ہے مصطفیٰ، اسرائیل نبی نہیں ہے مصطفیٰ۔ اور ہو سکتا ہے اگر میں سمجھا نہ سکا ہوں، پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف کہ سورۃ بقر میں جب جناب شمعون نے کہا کہ اللہ نے تم پر جناب طالوت کو بادشاہ بنایا ہے، تو انہوں نے کہا کیسے بنایا ہے؟ تو جواب دیا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو تم پر مصطفیٰ بنایا ہے۔ پتا چلا جناب طالوت مصطفیٰ ہے حالانکہ نبی نہیں ہے۔ گھبرانے شاید میں نے جو عرض کیا کہ جناب طالوت مصطفیٰ ہے، نبی نہیں ہے۔ پتا چلا غیر نبی کے لیے بھی لفظ مصطفیٰ آتا ہے، مصطفیٰ آتا ہے۔ اب مصطفیٰ سے افضل ہے مجتبیٰ، اور مجتبیٰ سے افضل ہے مرتضیٰ۔ مصطفیٰ غیر نبی کے لیے آتا ہے، نعرہ حیدری، مصطفیٰ غیر نبی کے لیے آتا ہے۔ اور ابھی میں نے آیت پڑھی کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، میں اللہ اپنے رسولوں میں سے جن کو مجتبی بناتا ہوں ان کو علم غیب عطا کرتا ہوں۔ پتا چلا رسول جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مجتبی، مجتبی غیر نبی نہیں ہوتا، مجتبی ہادی ہوتا ہے، ہادی ہوتا ہے جو مصطفیٰ سے افضل ہے، اور پھر مجتبی سے افضل ہے مرتضیٰ۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدی الا من ارتضی من رسول، اللہ نے فرمایا علم غیب میں اللہ جانتا ہوں یا وہ مرتضیٰ جانتا ہے جو رسول کی منیت ہے، رسول کی منیت ہے، رسول کی منیت ہے۔ اب اندازہ اس بات چلا کہ ہم روزمرہ کا مشاہدہ ہے، ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ، تو جب ہم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں تو یہ رسول کی اتنی بڑی تعریف نہیں ہے۔ مصطفیٰ اسی کو کہتے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہو، مجتبیٰ اسی کو کہتے ہیں جو یا امام ہو یا رسول ہو۔ احمد مجتبیٰ بھی ہے، حسن مجتبیٰ بھی ہے، احمد مجتبیٰ بھی ہے، نعرہ حیدری، احمد مجتبیٰ بھی ہے، حسن مجتبیٰ بھی ہے، اور مرتضیٰ کہتے ہیں اسی کو جس سے اللہ کی رضا کا پتہ چلے، جس سے اللہ کے راستے کا پتہ چلے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو اللہ نے اسی لیے اپنی ذات کو ایک خاص بندے کو مرتضیٰ بنایا کہ دیکھو اس کو، پہچانو مجھے، اس کو دیکھتے جاؤ، مرتضیٰ کو دیکھتے جاؤ، بس جس پر مرتضیٰ راضی سمجھنا میں اللہ بھی راضی ہوں، اور جس پر میرا مرتضیٰ ناراض ہے سمجھنا اللہ بھی ناراض ہے۔ بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ ایک جملہ کروں عرض قبلہ، میں نے کیا کیا تھا کہ یہ مرتضیٰ بھی ہے، یہ مجتبیٰ بھی ہیں، یہ مصطفیٰ بھی ہیں۔ لازمی جو اے میں ہوگا وہ بھی یہ ہوگا، وہ انٹر ہوگا، وہ میٹرک ہوگا، لیکن میٹرک والے کی لازمی نہیں کہ وہ بھی یہ ہو، وہ اے میں ہو۔ تو رسول مصطفیٰ بھی ہے، ہمارے یہ 14 مصطفیٰ بھی ہیں۔
پھر گھبرا گئے، پھر گھبرا آئیے، پھر آیتیں پڑھنا. یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ نے تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے. مریم مصطفیٰ ہے، نبی نہیں ہے. اب تو سمجھ میں آ گیا نا، اب تو سمجھ میں آ گیا نا، اب تو سمجھ میں آ گیا نا میرے دوستو. اب آئیے دیکھتا ہوں آپ کی سماعت کو کہ کہاں تک میرے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ مصطفیٰ بھی ہیں، ہمارے 14 ہیں مرتضیٰ. جو مرتضیٰ ہیں وہ مجتبیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ ہیں وہ مصطفیٰ بھی ہیں، وہ مصطفیٰ بھی ہے. وہاں جناب ابراہیم نے فرمایا فمن تبعنی فانہ منی، میری منیت وہ ہے جو میری اتباع کرتا ہے. اور حسین ہے رسول کی منیت، مجتبیٰ کی منیت، مصطفیٰ کی منیت، مرتضیٰ کی منیت. اور اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ طٰہٰ میں والسلام علی من اتبع الہدی، میرا سلام ہو اسی پر جس نے ہدایتوں کی اتباع کی. یہاں کلی طرح میرا سلام ہے اسی پر جس نے ہدایتوں کی اتباع کی. اور پھر سورۃ نمل میں ارشاد فرمایا کہ قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، میرا سلام ہو ان مصطفیٰ بندوں پر، میرا سلام ہو مصطفیٰ بندوں پر. مجتبیٰ نہیں کہا، مجتبیٰ مصطفیٰ سے افضل ہے. مرتضیٰ نہیں کہا، مرتضیٰ مجتبیٰ سے بھی افضل ہے. پتا چلا جو مصطفیٰ ہوتا ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوتا، وہ علیہ السلام ہوتا ہے. ارے جبرائیل کو کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب زبان سے بات کرو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. زبان سے بات کرو، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں. کہو جبرائیل کو. جبرائیل نبی نہیں ہے، جبرائیل نبی نہیں ہے، لیکن جبرائیل کو کہو ٹی وی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھوں. کہو جبرائیل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھوں. کہو اسرائیل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھوں. ارے جبرائیل تو علیہ السلام ہے، جبرائیل علیہ السلام ہے، نبی نہیں، مصطفیٰ ہے. ارے تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی جس کے لیے تم نے لکھا کہ یہ وہ جبرائیل ہے جو کہتا ہے نا خیاط الحسین، میں حسین کا دردی ہوں. ارے حسین کا دردی تو علیہ السلام ہے، ارے حسین کا خادم تو علیہ السلام ہے، اور مخدوم کو رضی اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں. نعرہ حیدری، نبی کو وہی بھاتے ہیں، اللہ نبی کو وہی بھاتے ہیں. کون سے لوگ جو نام علی سن کے مچل جاتے ہیں، مشتاق جو بغض رکھتے ہیں علی ابن ابی طالب سے، اسلام کے دائرہ سے نکل جاتے ہیں. اب بات سمجھ میں نے 7 آیتیں پڑھی کہ جبرائیل علیہ السلام ہے، دردی جو حسین کا ہے وہ علیہ السلام، جو علی کا شاگرد ہے وہ تو علیہ السلام. پتا چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے لیے کہتے ہیں جو مصطفیٰ نہ ہو، مصطفیٰ نہ ہو. اگر تمہارے پاس مصطفیٰ نہیں ہے تو اس میں شیعوں کا کیا قصور ہے؟ تمہارے پاس اگر کوئی نہیں ہے مصطفیٰ تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے پاس مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں. سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستو؟ تو یہ لفظ عام ہوتا ہے، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے پوری توجہ جا رہا ہوں. یہ آخر کار اگر میں کتاب کا حوالہ دوں تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں. آئیے یا اللہ، یہ مسلمان بھی کہلواتے ہیں، پھر رسول کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھیں. گھبرا گئے شاید میرے دوستوں. کیا کل میں آپ کا زیادہ ٹائم لوں گا؟ جہاں جہاں میری آواز ہے یا اللہ، ہر ایک قصور کیا ہے؟ یا اللہ یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، پھر یہ حضور اکرم کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ مجھے اس ممبر کا سوال، میں نے سیاستہ کا ایک ایک لفظ پڑھا. مجھے اگر وہاں سے پڑھوں تو یہ ممبر کی توہین ہوگی.
کہ انہوں نے رسول کو کیا سمجھا ہے، لیکن میں اس کا حوالہ نہیں دیتا ہوں۔ آئیے قرآن سے پوچھیں، یا اللہ یا اللہ، یا جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں آواز آئے غور سے سنیں، یا اللہ یہ رسول کی توہین کیوں کرتے ہیں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی وہ ہیں جو تمہارے حرص اور ہوس کی تابعداری نہیں کریں گے، یہ تمہاری غلطی ہے، میرے ہادی تم جیسے نہیں، میرے ہادی تم جیسے نہیں، تو پھر یہ کہتے کیوں؟ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، اور میں سمجھتا ہوں آپ کو بڑا لطف آئے گا اگر یہ میرا جملہ آپ سمجھ سکے تو۔ یہ الفاظ ہیں سورت آل عمران کے، بڑا جملہ ہے۔ الفاظ کیا ہیں قرآن کے؟ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، یہودی نصاری وہ کہتے تھے، کون؟ یہ اس کو ابن خلدون نے بھی تسلیم کیا ہے، نصاری، عیسائی، یہودی، اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ چلو کہ ہم رسول پر ایمان لائیں، چلو چلو، اور پورا گروہ کہتا تھا کہ ایک نہیں کٹھے چلے، 100 مل کر چلے۔ گھبرائیں نہیں، لفظ طائفتن ہے میرے دوستوں، فرد نہیں ہے، افراد ہے، اس میں گروہ ہے پورا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کا گروہ، اہل کتاب کا، مشرک نہیں، کافر نہیں، اہل کتاب کا گروہ یہودی نصارے وہ کہتے تھے کہ چلو پورا کے پورا گروہ چلو، 100 چلو، 50 چلو، 200 چلو، اور سب چل کر رسول پر ایمان لاؤ۔ چلو رسول کے پاس، اس کے پاس جا کر ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مومن بنے ہیں، ہم مومن بنے ہیں۔ وجہ نہار، وجہ نہار، دوپہر تک، سورج ڈھلنے تک، صبح کو سویرے چلے، اور ظہرین کی نماز تک مومن بنتے رہے۔ پورا توجہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر یہ جملہ میں اسلام آباد والوں کو سمجھا سکا تو بڑا آپ کو لطف آئے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب، یہودی نصارے وہ کہتے ہیں کہ چلو گروہ کا گروہ چلے، گروہ کا گروہ چلے، اور چل کر رسول پر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن ظہرین کی نماز تک، وقفوا آخرہ، اور جب دن ڈھل جائے تو پھر انکار کر دو کہ دین میں عیب ہے، رسول میں عیب ہے۔ جب دن ڈھل جائے، جب آخر ہو جائے، مغرب ہو جائے، تو پھر وقفوا آخرہ، پھر کافر بن جاؤ، پھر انکار کر دو کیا کہہ کر یہ عیب ہے رسول میں، یہ دین میں عیب ہے۔ ہم پھر جاتے ہیں، ہم تو آئے تھے کہ مومن بنے، لیکن یہاں جو آئے تو ہم نے رسول میں بھی عیب دیکھا، دین میں بھی عیب دیکھا۔ پورا توجہ چاہو جہاں آواز آ رہی ہے، یعنی 100 کے 100 آئے، 200 مل کر آئے، یہودی عیسائی آن کے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ظہرین کی نماز بھی یہاں پڑھی مسلمانوں کے پاس، ظہرین کی نماز بھی یہاں پڑھی، اور اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ جب مغرب کی اذان آ جائے تو پھر کہو کہ ہم نے انکار کیا، ہم مومن نہیں بنیں گے، ہم آئے تھے یہاں لیکن تمہارے رسول میں یہ عیب ہیں، تمہارے دین میں عیب یہ ہے، کیوں؟ اب یہ کیوں؟ یہ ایسی سازش کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے بتایا کہ انہوں نے آپس میں میٹنگ بلا کر یہ کہا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، جب ہم یہ کریں گے نا
تو جو رسول کے دربار والے مسلمان ہوں گے نا وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر اٹھیں گے، ہمارے ساتھ مل کر اٹھیں گے، ہمارے عقیدے میں شامل ہو جائیں گے، ہمارے عقیدے میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ ایک 50 آدمی آپ کھڑے ہو جائیں، ابھی آپ 50 آدمی کھڑے ہو جائیں اور ایک کہے عبدالحکیم نے یہ آیت غلط پڑھی، دوسرا کا واقعی غلط پڑھی، تیسرا کہے واقعی، 50 جو کہے کہ عبدالحکیم نے آیت غلط پڑھی، لازمی پورا مجمع کہے گا کہ جب 50 کہہ رہے ہیں کہ عبدالحکیم نے آیت غلط پڑھی ہے تو واقعی آیت اس نے غلط پڑھی ہے۔ تو یہ یہودی آتے تھے 200 یہودی آتے تھے، عیسائی آتے تھے 200 آتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، ظہرین کی نماز یہاں پڑھتے تھے، اور پھر جب مغرب کی اذان آتی تھی تو چلے جاتے تھے کہ رسول میں یہ عیب ہے، دین میں یہ عیب ہے، اور یہ انہوں نے سازش اسی لیے کی تھی لعلہم یرجعون، تاکہ جو دربار میں بیٹھے ہوں گے ان کو اپنے عقیدے میں شامل کر دیں۔ اسی لیے آپ جتنی مسلمانوں کی کتابیں ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں کہ جو یہودیوں نے اپنے انبیاء سے عیب نکالے ہیں وہی مسلمانوں نے اپنے رسول میں سے عیب نکالے ہیں۔ پتا چلا مسلمان رسول سے عیب اسی لیے نکالتے ہیں کہ انہوں نے رسول کو لیا ہے یہودیوں سے اور ہم نے رسول کو لیا ہے اہل بیت سے۔ نعرہ حیدری، انہوں نے رسول کو لیا ہے، انہوں نے رسول کو لیا ہے یہودیوں سے، جو یہودیوں کا عقیدہ۔ اب میں کیا کہوں، وہ آپ خود جانتے ہیں کہ یہودیوں نے کیا کیا عیب نکالے اپنے انبیاء سے، جناب داؤد کے لیے کیا کہا، جناب موسیٰ سے کتنے عیب نکالے، عیسائیوں نے عیسیٰ سے کتنے عیب نکالے۔ تو یہ آتے تھے اس طرح کہ رسول میں بھی عیب ہے، تمہارے دین میں بھی عیب ہے۔ تو جو ساتھ بیٹھنے والے ہوتے تھے وہ بھی اٹھتے تھے کہ واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں، آخرکار یہ اہل کتاب ہیں، اسی لیے ہم نے رسول سے، آج بھی ہم رسول کی وکالت کرتے ہیں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ کہو تو 4 آیتیں پڑھی، گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستوں؟ تاکہ کل جو ہے میں اپنی تقریر کو مکمل کر سکوں۔ میں نے عرض کیا کہ مسلمان کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی، اور یہی غلطی ہے میرے دوستوں کہ انہوں نے اپنی ذات پر مجتبی بندوں کو، مصطفیٰ بندوں کو، مرتضی بندوں کا قیاس کیا کہ یہ ہم جیسے ہے، ہم جیسا کبھی ہادی نہیں بنتا، ہم جیسا کبھی حاضی نہیں بنتا۔ اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ نساء میں میرے دو، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کافر وہ ہیں جو اللہ میں اور اس کے رسولوں میں فرق ڈالتے ہیں، جدائی ڈالتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، پہلے تو اللہ اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور پھر جدائی ڈالتے ہیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں۔ کون؟ کافر، کافر اللہ میں اور اس کے رسولوں میں فرق ڈالتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی کبھی نبی ہوتا ہے کبھی نبی نہیں ہوتا، کبھی رسول ہوتا ہے کبھی رسول نہیں ہوتا۔ جب حالت رسالت میں بات کرے، بڑا جملہ ہے، جب حالت رسالت میں بات کرے تو مانو، اور جب حالت بشریت میں بات کرے تو نہ مانو۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ کافروں کا۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ کافروں کا، کہ جو کبھی نبی کو نبی مانے اور کبھی نبی نہ مانے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان اور کفر کے درمیان ایک نیا راستہ نکالتے ہیں۔
اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافر عذاب مہینا، اور اللہ نے کہا یہی کافر ہیں اور ان کے لیے میں نے جہنم کے عذاب کو تیار کر کے رکھا ہے۔ پتہ چلا اللہ میں اور اللہ کے رسول میں جدائی ڈالنے والے کافر، جدائی ڈالنے والے کافر، دوسرا جو نبی کے نبوت کے حصہ کرے، نبوت کے حصے کرے کہ کبھی نبی ہے کبھی نبی نہیں ہے، اگر حالت نبوت سمجھتا تو کبھی یہ نہ کہتا کہ کتاب کافی ہے۔ پتا چلا کہ اس نے اسی لیے انکار کیا تھا کہ یہ اہل بیت اسی لیے کر رہا ہے کہ ابھی حالت بشریت میں بات کر رہا ہے، اسی لیے کہا کہ کتاب کافی ہے۔ اگر رسول کو رسول سمجھتا، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، ختم ہو گئی میری گفتگو، اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں جملات کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، تسلیم الہی نام ہے تسلیم رسول کا۔ گھبرا گئے میرے دوستو، میں نے کہا میرے دوستو مجھے مزہ نہیں آ رہا جتنا میں نے بڑا جملہ کہا ہے۔ تسلیم الہی، تسلیم الہی، تسلیم الہی نام ہے تسلیم رسول کا۔ نہیں، پیچھے والے سارے خاموش ہیں، اس کا مقصد نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نہیں سمجھا سکا یا آپ کے ذہنوں سے بڑا جملہ میرا اتر گیا، اور اگر چلا گیا تو پھر میری پوری محنت رائے ڈال جائے گی۔ تسلیم الہی، تسلیم الہی نام ہے تسلیم رسول کا، تسلیم رسول کا، یعنی رسول اگر کسی کو بلائے، مجھ میں، ہم میں اور ہم میں اور رسول میں یہی تو فرق ہے کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ہر ایک کی مرضی ہے، چاہے سنے چاہے جائے، میں کسی سے پانی مانگوں چاہے دے یا نہ دے، میں کسی سے کوئی چیز مانگوں دے یا نہ دے، میں کسی کو بلاؤں آئے یا نہ آئے، میں کسی کو مجلس سے نکالوں جائے یا نہ جائے، لیکن رسول کا ہر حکم تسلیم، رسول کا ہر حکم تسلیم۔ کسی سے کوئی چیز مانگے تو دینا واجب، کسی سے کوئی چیز مانگے تو اس کا دینا واجب، کسی کو بلائے تو اس کا آنا واجب، کسی کو دربار سے نکالے تو اس کا جانا واجب، کسی کو بستر پر سلائے تو اس کا سونا واجب، اور کسی کو رونے سے بس کرائے تو بس کرنا واجب۔ بڑا جملہ تھا، بڑا جملہ تھا، میرے سامنے بیٹھنے والے بڑا جملہ تھا، کھا کے اتنا بڑا جملہ، نعرہ حیدری، بڑا جملہ تھا میرا، کھا گئے میرے دوستو۔ تسلیم الہی، تسلیم الہی، سنو سنو، تقریر ختم ہو رہی ہے آج کی۔ تسلیم الہی نام ہے تسلیم رسول کا، حکم رسول دیتا ہے، اللہ نہیں۔ ناراض رسول ہوتا ہے، اللہ نہیں۔ دیکھو اس کو، پہچانو اس کو۔ تسلیم الہی نام ہے تسلیم رسول کا۔ ارے دوستو پھر بھی نہیں سمجھے، اگر یہ جملہ نہیں سمجھا سکا تو کل نہیں پڑھوں گا۔ یاد رکھنا، تسلیم الہی نام ہے تسلیم رسول کا۔ جس نے رسول کے حکم کو تسلیم نہیں مانا، جس نے رسول کے حکم پر تسلیم نہیں کیا، وہ مسلم سے مجرم بن جاتا ہے۔ بڑا جملہ تھا، پھر کھا گئے۔
میں نے کیا تھا، میرا اتنا جملہ تھا کہ بزرگ تو کھڑے ہو کر داد دیتے، اتنا بڑا جملہ تھا۔ میں نے کہا میرے دوستوں، جو رسول کے حکم کو تسلیم نہیں کرتا، چاہے کتنی نمازیں پڑھے، کتنا بڑا نمازی ہو، وہ مسلم سے مجرم بن جاتا ہے۔ کل آپ کو قریب بیٹھنے نہیں دوں گا، جو میرے بیٹھے ہیں کل وہ بیٹھیں گے جو پیچھے بیٹھے ہیں۔ بیٹے پال کے اللہ کا سر کھول کے سب حق بلند کر کے اللہ کا پروفیسر تلقین وال تک کے نعرہ جبلا میں کیا کر، میں نے کیا کہ جو رسول کے حکم کا پر سر تسلیم نہیں کرتا، کتنا بڑا مسلمان کیوں نہ ہو، وہ مسلمان سے مجرم بن جاتا ہے۔ مجرم آئیے آپ کہیں یہ کیسے؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ سورۃ القلم کے الفاظ ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ تم تو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، پھر مجرم کیوں بنتے ہو؟ اتنا بڑا جملہ ہے، زبان سے بات کر میرے بزرگوں۔ اللہ نے فرمایا تم یہ کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ مسلمان ہیں، پھر مجرم کیوں بن جاتے ہو؟ یہ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ پتا چلا جو مسلمان ہے وہ مجرم نہیں، اور جو مجرم ہے وہ مسلمان نہیں، جو مجرم ہے وہ مسلمان نہیں۔ اس کی آنکھیں کھولو، اس کی آنکھیں میرے بھائی، سر کو اوپر کر کے تھوڑا جملہ سنیں۔ جو مسلمان ہے وہ مجرم نہیں ہے، اور جو مجرم ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ارے یہ مجرم کب بنتا ہے؟ مجرم کب بنتا ہے؟ تمام کو چھوڑ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ رسول غدیر کے بعد آپ نے پوچھا ہے، میں نے کہا میرے دوستوں ایک کتاب ہو تو میں بتاؤں، ایک کتاب ہو تو میں بتاؤں۔ کون سی کتابیں نہیں ہیں جس میں یہ غدیر کا خطبہ نہیں ہے؟ آئیے کل میں پڑھوں گا، خطبہ نہیں پڑھوں گا، میں آپ کو لکھ دیتا ہوں کتابیں، جتنی کتابیں ہوں جا کر ڈھونڈو میرے دوستوں۔ لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ جب رسول نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، تو کسی نے کس کے دل میں شبہات پیدا ہوا، اور جب شبہات پیدا ہوا، کیونکہ خبیث اور طیب رسول بتاتا ہے، اس کو علم غیب ہے کہ کس کو یقین ہے کس کو یقین نہیں ہے، نام نہیں بتایا۔ ایک جملہ کہا، من تخلف عن ولایت علی فانہ مجرم، جو خود تو علی نہ کرے دوسرے کو بھی منع کرے سمجھنا مجرم ہے۔ نعرہ حیدری، جو خود تو علی نہ کرے لیکن دوسرے کو بھی منع کرے کہ علی نہ کہنا یہ بدعت ہے، تو سمجھنا یہ مجرم ہے، اب مسلمان نہیں رہا، اب یہ مجرم ہے۔ نعرہ حیدری، وہ چور ہے جو خود تو علی نہیں کہتا، دوسرے کو بھی منع کرتا ہے، وہ چور ہے۔ اور چور کی نشانی یہ ہے کہ جب چور کو کورٹ میں لایا جاتا ہے تو ہتھکڑیوں کے ساتھ پیشی ہوتی ہے نا، کورٹ میں پیشی ہوتی ہے نا، کورٹ میں پیشی ہوتی ہے نا۔ تو جب کورٹ میں لایا جاتا ہے مجرم کو تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی ہیں۔ یہ کورٹ ہے انسان کی، مسجد ہے اللہ کی کورٹ، پیشی وہاں بھی ہوتی ہے، پیشی یہاں بھی ہوتی ہے۔ بس انسان کی کورٹ میں کسی کی ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہو تو سمجھنا کہ یہ انسان کا چور ہے، لیکن اگر کسی کو مسجد میں ہتھکڑیاں، سمجھنا یہ علی کا
بھائی علی کا جوڑ ہے، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں گئے بات؟ گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں؟ دو منٹ سن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قبلہ میں کل کروں گا، پہلے سمجھیں آپ، رات سوچ کر آئے پھر کل پڑھیں گا، میں پڑھوں گا، رات سوچ کر آئے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، یہ کل دیکھ کر آنا سورۃ القلم میں نے عرض کہا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ یہ ہماری بڑی عبادتیں ہیں۔ دو جملے مصائب کے کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سلام ہو ان بالوں پر جن بالوں پر چادریں نہیں تھیں، سلام ہو زینب پر۔ میرے دوستوں مجھے معاف کرنا، بی بی زینب کا مقام وہ ہے، مجھے ایک ایک امام کی عصمت کی قسم ہے۔ میرے دوستوں، کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا، مولا آپ اپنی دادی زینب کا فضائل بیان کریں؟ امام نے رو کر کہا، میں اس کا کیسے فضائل بیان کروں جو امامت کی محافظہ ہے، جو امامت کی، جس نے امامت کی حفاظت کی، میں اس کا کیسے فضائل بیان کروں؟ اور کسی نے ہمارے 8ویں امام سے پوچھا، غریب الغربا سے پوچھا، مولا آپ اپنی دادی زینب کا فضائل بیان کریں۔ ہمارے 8ویں امام نے، غریب الغربا نے رو کر کہا کہ سوالی، اگر میرا نانا رسول نہ ہوتا تو اللہ کی وحدانیت کا پتہ نہ چلتا، اور اگر دادے علی نہ ہوتے تو نانے کی نبوت کا پتہ نہ چلتا، اور اگر دادا حسین نہ ہوتے تو جناب علی کی ولایت کا پتہ نہ چلتا۔ پھر امام روتا رہا، رونے کے بعد کہا، سالی اگر دادی زینب نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا۔ یہ عزاداری، یہ مجلسیں، یہ عبادتیں بی بی زینب کی وجہ سے ہے۔ سلام ہو اسی بی بی زینب پر جن کے بالوں پر چادر نہیں تھی، سلام ہو ان قیدیوں پر جن کے پاؤں میں رسیاں بندھی تھی، سلام ہو ان پاؤں پر جو 12 گھنٹے دربار میں کھڑے رہے، اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخساروں پر جن رخساروں پر شمر نے تماچے مارے تھے۔ عزاداران حسین، میرے دوستو، دو جملے سنو، دو جملے سنو، یہ الفاظ میں قرآ ہوں تاریخ طبری سے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں، جب یہ قافلہ یزید کی دربار میں پہنچا، یزید کی دربار میں پہنچا تو یزید نے جناب قاسم کے قاتل سے پوچھا، تم نے شہزادے کو کیسے قتل کیا؟ کہا، یزید میں ظالم ہوں، لیکن شہزادہ اتنا حسین تھا کہ جب خیمے سے نکلا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند ہو۔ چاچا آپ نے اندازہ لگایا کہ جو شہزادہ قاتل کی نظر میں چودھویں کا چاند ہے، وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا، وہ پھوپھی زینب کی نظر میں کیا ہوگا، حسین کی نظر میں کیا ہوگا، جناب عباس کی نظر میں کیا ہوگا۔ اور عزاداران حسین پوچھتا آخر میں یزید نے شمر سے پوچھا، شمر تم نے حسین کو کیسے قتل کیا؟ کہا، یزید میں بڑا ظالم ہوں، لیکن میں نے سید کو بڑی بے دردی سے قتل کیا۔
کہا جب میں نے خنجر چلایا حسین پر تو میں نے دیکھا حسین کی 4 سال کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، اپنی گردن بابا کے گردن پر رکھی اور کہا شمر پالے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو، شمر پالے مجھے ذبح کرو پھر میرے بابا کو ذبح کرو۔ کہ بلا ادب کے ساتھ پڑھوں گا، ادب کے ساتھ پڑھوں گا، وہ الفاظ نہیں پڑھوں گا جو تاریخ میں ہیں۔ یزید نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہ میں نے بڑا ظلم کیا، میں نے بڑا ظلم کیا، میں نے 4 سال کے بچی کے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ سادہ تو معاف کرنا وہ نہیں جملے پڑھوں گا جو تاریخ میں ہیں، بس یہ جملہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ شمر نے کہا میں نے اتنا بالوں میں ہاتھ ڈالا کہ 3 مرتبہ میں نے دیکھا کہ بی بی گری پھر اٹھی، بچی گری پھر اٹھی، بچی گری پھر اٹھی، بچی پھر گری پھر اٹھی، اور کہا جب میں نے پھر خنجر چلایا تو کربلا کے میدان میں دوڑنے لگی اور منہ کیا فرات کی چاچا میرا بابا قتل ہو رہا ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟ ہے کوئی میرے غریب بابا کو بچانے والا؟ جناب علامہ پروفیسر عبدالحکیم ذکر محمد و آل بیت محمد کی سعادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، قبل اس کے کہ قبلہ و کعبہ باعث